रेलवे के हॉस्पिटलों में भी कॉलेज खुलें और जो हमारा करोड़ों रुपया गैर ज़रूरी जगहों पे लग रहा है उसको हम महफूज करें। और अल्लाह का फजल है कि रेलवे पर लोगों ने एतमाद किया है। हमने अपनी तारीख में, रेलवे की तारीख में 9 करोड़ और 70 लाख रुपए की एक दिन में अर्निंग की है। और अगर ये फ्रेट की ट्रेनें जो कि 25 दिसंबर को हम शुरू कर रहे हैं और 23 को हम रहमान बाबा भी शुरू कर रहे हैं, शायद उसको 22 को ही कर दें कि एक इफ्तिताह यहां प्राइम मिनिस्टर करें और मैं मौके से 20 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। और अगर हम ML1 जो है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि ML2 और ML3 का भी हम इब्तिदा करें ताकि रेल पेल शुरू हो। पाकिस्तान की रेलवे आबादी के 65% हिस्से के दरमियान से गुजरती है। कोई सी पैक जो है वो अपना रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक रेलवे डेवलप नहीं करेगी। इसमें रशियन भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब कोरियन भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाइनीज पहले ही हैं। सो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि एक बेहतर निर्ख जो है और एक बेहतर इंटरेस्ट रेट पर रेलवे जो है अपने पांव पे खड़ा होगी। और मैं वजीर आजम साहब का मशकूर हूं, कल उन्होंने मुझे नाला लई का फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। और जो फॉरेन कंपनियां आ रही हैं, हम NLC और FWA, कल मैंने आर्मी चीफ से भी परसों रिक्वेस्ट की है कि NLC, FWA और इंजीनियरिंग कोर मिलकर, और अगर बाहर की भी पार्टियां कोई लाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, BOT बेसिस पे रावलपिंडी और GHQ उसका एक रिश्ता है और हम इसको सुहां के नाले से शुरू करके इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं। और इस्लामाबाद ले जाने में ये एक ऐसी बगैर सिग्नल के ट्रैफिक होगी और मेरी ख्वाहिश होगी कि एक पटड़ी भी इस पे पड़ जाए, क्योंकि लकीली इस वक्त मैं वजीर हूं, और एक ऐसी ट्रांसपोर्ट मिल जाए गरीब आदमी को भी। और जितने ये गरीब इलाके हैं, गंज मंडी हो गया, रत्ता हो गया, ग्वाल मंडी हो गया, हजारा कॉलोनी की प्रॉपर्टी की कीमत जागे, क्योंकि हमेशा यहां मॉल ही बनते रहे और बड़े बड़े प्लाजे बनते रहे। और अगर इन गरीब बस्तियों की भी एक बहार आएगी तो लोग हमें दुआ देंगे। मैं वजीर आजम साहब का मशकूर हूं, उन्होंने मुझे फोकल पर्सन बनाया। 1-2 दिन में चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी मिलूंगा और हम सब पॉलिटिकल लोगों को और जो इस शहर की बेहतरी की बात करना चाहता है उसको ऑन बोर्ड करेंगे ताकि ये काम तेजी से हो। हमने कल रेलवे के किराए में इजाफा किया है। 100 ट्रेनों को हमने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल 40 ट्रेनों में इजाफे की वजह जो है वो हमारा जो इंपोर्ट है उसकी प्राइस बड़ी हाई हो गई है और हमने अल्लाह से मदद मांगी है कि हम एक साल में 10 अरब रुपए के नफे का इजाफा करेंगे। 2-2.5 अरब रुपया हम इस 100 दिनों के कम अरसे में कर चुके हैं। जिस दिन हमारी फ्रेट ट्रेनें चली, शायद हम अपना मुनाफा पिछले साल से 10 अरब को भी क्रॉस कर जाए और एक महीने में ये 1 अरब रुपया ले आए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें मार्केट कैसी मिलती है और हालात कैसे मिलते हैं। और हमने ये भी फैसला किया है कि जहां कोचेज जो हैं वो वहां ज्यादा सवारियां हैं, लोग एतराज ना करें। किसी जगह ATR चलता है, किसी जगह बोइंग चलता है। हम एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं, जब सवारी कम होगी तो वो वैगन उस ट्रेन पे लगा दी जाएगी जिसमें सवारी ज्यादा होगी। खासकर ग्रीन लाइन जो है उसमें हम एक कोच और बढ़ाने जा रहे हैं, उसका किराया भी सबसे ज्यादा बढ़ा है, उसमें फैसिलिटी भी देंगे, 500 रुपया उसका किराया बढ़ा है। और नॉर्मली हमने 100-125 किराया बढ़ाया है। हर 60 दिनों के बाद हम ट्रेन को, मैं तो हर रोज देख रहा हूं, लेकिन 30 दिन भी हो सकता है कि 30 दिन बाद हम रिव्यू करें। हमने अकबर एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी सब 2 ट्रेनें हमने बलूचिस्तान से कराची के लिए और कोयटा से कराची के लिए बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे शुरू की हैं। हमारी खुशहाल एक्सप्रेस जो है, नई जो रहमान बाबा एक्सप्रेस ला रहे हैं, उसका किराया हमने 1350 रुपए रखा है। 23 तारीख को इंशाल्लाह वो पेशावर से चलेगी और इसी तरह खुशहाल का इससे भी कम है। सो हम जो फैसिलिटीज हैं, जहां टाइम कम है, स्पीड ठीक है, गाड़ी ठीक है, उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है। मैं आपका मशकूर हूं। नाला लई एक्सप्रेस कब से शुरू हुआ? नाला लई एक्सप्रेस का फैसला इंशाल्लाह 8-10 दिन में हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि साल के इब्तिदा से शुरू हो जाए
اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو موڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ طے کرنا ہے کہ اس پہ ٹول لگایا جائے گا. اگر ٹول لگایا جائے گا تو یہ فیصلہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے کرنا ہوگا کہ ٹول کیا ہوگا. ہم اتنا جائز ٹول رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے کہ آدمی وہاں سے بیٹھے اور یہ تمام پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی ہم اوپن کریں گے جی, تمام ویگنوں کو اوپن کریں گے تاکہ لوگ جا سکیں. جی آپ کچھ کریں. ایک تو جرنلسٹ کمیونٹی آپ کی بہت ممنون ہے, مشہور ہے پورے ملک میں کہ آپ جب پچھلی بار ریلوے منسٹر بنے تو آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی کو ریلوے میں 80% کنسیشن دی اور جس پہ جرنلسٹ کر رہے ہیں ابھی بھی وہ اس کو اویل کر رہے ہیں. ابھی پچھلی نون لیگ گورنمنٹ نے ایک ٹرین گرین لائن دی تو 5 سال ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس میں جرنلسٹ کنسیشن جو ہے سیدھا سوال پہ آئے نہیں اس پہ ایکسٹینڈ کریں, نہیں کر رہے. ایک تو یہ میں دوسرا یہ کہ آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس ریلوے ہاسپٹل میں ریلوے کے امپلائی اور ریٹائرڈ امپلائی کے لیے بجٹ بڑھانے کی اور سہولتیں بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ان سے بات کریں گے. گرین لائن جو ہے ہم نے 3 لائنیں ایک کلاس کرنے جا رہے ہیں. گرین لائن 3 مہینے تک اس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اس پہ توجہ دیا ہے, اسی لیے گرین لائن کی 500 روپے ٹکٹ میں اضافہ کیا ہے. ہم تمام اسٹیشنوں میں وائی فائی لگانے جا رہے ہیں, یہ مفت نہیں لگتی. تمام انجنوں پہ ٹریکر لگانے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے بندوں نے ہمیں فری آف کاسٹ دی ہے. تمام بائنڈنگ کرنے جا رہے ہیں, تمام ہم ٹرینوں کی تمام کوچز کو اوور ہال کریں گے. یہ 10 ٹرینیں ہم نے 1 روپیہ لگائے بغیر نہیں چلائی ہیں اور لوگوں نے اسی طرح رسپانس دیا, ورنہ میں سمجھتا تھا 10 ٹرینیں کافی ہیں. اگر ہم 5 ٹرینیں ہماری اور فریٹ چل گئی تو پھر 10 ٹرینیں پیسنجر اور چلائیں گے. اور خدا کا واسطہ ہے ٹریک پہ کرکٹ نہ کھیلیں میرے بچے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ 10 کا مطلب ہے 20 ٹرینیں ہو گئی ہیں. 10 کا مطلب ہے کہ 10 ٹرینیں فریٹ اور بڑھ گئی, 10-20 اور بڑھ گئی تو یہ 10 منٹ کے لیے بھی خالی نہیں ہوگا. اور کراسنگ ایک نہیں 2000 ریلوے کراسنگ پھاٹک ہے جس میں کوئی پھاٹک نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. سو ہم جو ارن کر رہے ہیں اسی سے ریلوے چلا رہے ہیں اور ریلوے میں جاب بھی دے رہے ہیں اور غریبوں کو جاب دے رہے ہیں. ہمارا ٹریک کی حالت خراب ہے, میرٹ پر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی, حالانکہ میں ڈی ایس سے ناراض ہوں, اس نے 17 تاریخ کر دی, باقی سب میں جگہ 10 تاریخ ہے. بجائے اس کے کہ راولپنڈی کا میں وزیر ہوں, مجھے فائدہ ہوتا, مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے. سو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں, دعا کریں. ملک کی اکانومی کا بندھن ہے, رشتہ ہے ریلوے کے ساتھ. جو بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ سڑک ملک کی اکانومی چلا سکتی ہے وہ عقل کے اندھے ہیں. 18-20 بلین ڈالر سڑک پہ لگا دیا ہے, یہ بجری ہے, یہ ریت ہے, وہ سیمنٹ پڑا ہے, تار کو لگانی اور سڑک بن جانا. اصل تو پٹڑی ہے. کراچی سے پشاور تک 1700 کلومیٹر بالکل نئی ٹرین ڈالنے جا رہے ہیں. 1760 کلومیٹر روس کے ساتھ بات چل رہی ہے, تفتان سے لے کے وہ چل رہی ہے بات. اس کی فیزیبلٹی تیار ہے, فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے. اس کی سپیڈ 160 ہوگی 8 گھنٹے میں پنڈی سے کراچی. اور اگر ہم جو جیلم سے گجر خان سے جیلم جو کرو ہے پہاڑی کا یہ ختم ہو گیا تو 2.25 گھنٹے میں لاہور جائیں گے. آنے والے لوگ دعا دیں گے, خدمت کا اللہ اجر دیتا ہے, لوگ نہیں دیتے. جی شیخ صاحب, آپ نے پنڈی کی ترقی کی بات کی, لیکن یہ بتائیے گا کہ پنڈی کی ترقی میں سب سے بڑے مسائل کا جو سامنا اس وقت ہے وہ تجاوزات, دوسرا ٹریفک جیم. ان معاملات پہ پہلے بھی جو آپ چاہتے ہیں کہ پنڈی میں بھی کراچی والا حال ہو, آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے خلاف اتنی ویڈیو چل رہی ہیں کہ سپاہی موٹر سائیکل ہٹا رہا ہے, میں نے کسی کو روکا ہے؟ میں اگر روز لال حویلی جا سکتا ہوں تو مجھے تجاوزات میں راولپنڈی پہ کوئی اعتراض نہیں. کو ووٹ دیتا ہے دے, جس نے کھلی سڑک چاہنی ہے وہ اسلام آباد چلا جائے, پنڈی خوش ہے. کیوں مخالف ہو گئی؟ میں اور عمران خان جند جان ہے بھائی, ان کو ساتھ لوں گا. پہلے بھی فوکل پرسن میں تھا, میرا یہ کیا ہوتے ہیں انیشل تھا. میں اس کا پہلے اس کا نام شیخ رشید ایکسپریس وے تھا, دوسری دفعہ آیا پھر شیخ رشید ایکسپریس وے تھا. میں نے تو نواز شریف صاحب کو کہا تھا اپنے والد کا رکھ لیں نام, اپنا رکھ لیں, بے نظیر بھٹو شہید کا رکھ لیں, انہوں نے نہیں کیا. پھر عمران خان نے مجھے بنا دیا, میں اپنا نام نہیں چاہتا. اور دیکھو آپ سوال ایسے کرتے ہیں, وہ سادہ آدمی ہے, اس نے دل کا بتا دیا. انتخاب تو پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, 3 سال بعد کرا دے جی, یہ اس کا رائٹ ہے, 4 سال بعد.
میں نے کہا آصف علی زرداری نے کل سندھ کی پگڑی پہن لی ہے، اس کا مطلب دال میں کالا ہے. جب وہ جیل جانے والا ہوتا ہے سندھ کی پگڑی باندھ لیتا ہے، جب وہ اسپتال جانے والا ہوتا ہے تو کھنڈی پکڑ لیتا ہے. اس کے 3 سٹائل بڑے مشہور ہیں. جب صدر بننا والا ہو تو وہ سوٹ میں آ جاتا ہے. جب اس نے اسپتال ضمانت کرانی ہو، کیونکہ پاکستان میں ساری ضمانتیں جو ہے میڈیکل رپورٹوں پہ ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کھلی چھت میں رہے، تازہ ہوا آئے، ہیں جی، اور اتنا ٹیمپریچر ہو وہاں کا. کبھی کوئی ڈاکٹر کی ایسی رپورٹ سنی ہے جو شہباز شریف کے لیے آئی ہے؟ شہباز شریف کی ضمانت ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں. شہباز شریف کی میڈیکل دیکھیں میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں، لاسٹ 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا. 2019 انشاءاللہ عمران خان کی کامیابی کا سال ہوگا. یہ خطرات ٹل جائیں گے. لوگوں کی ہم سے شکایتیں ہیں چور خزانہ لوٹ کے گئے، ڈاکوؤں نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا. ہم جس حال میں آئے ہیں آپ کے سامنے ہے، 42 کروڑ روپے کے انجن ہیں اور 30 انجن کھڑے ہیں، اور 4 5 خراب ہو کے کھڑے ہیں پہلے سال میں ہی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی. جہاں کپتان نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہاں ہم کھیلیں گے، اور نالا لئی کے ارد گرد جو غریب